فصل الحال لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت عمرا راكبين. وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما لأن معناه زيد استقر في الدار قائما. گزشتہ سبق میں ہم نے مفعول معہو کے بارے میں پڑھا تھا اور آپ نے پڑھا کہ مفعول معہو اس اسم کا نام ہے جو واو بمانے مع کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اسم جو ہے مصاحب ہے معمول فعل کا، یعنی یہ بھی اس کے ساتھ اس فعل کے کرنے میں شریک ہے ایک ہی زمانے کے اندر. تو ایک ہے عطف اور ایک ہے مفعول معہو. بھائی عطف میں مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، جاءنی زید و عمر، تو معنی اس کا یہ ہے کہ میرے پاس زید بھی آیا ہے اور میرے پاس عمر بھی آیا ہے. لیکن یہ تفصیل نہیں کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں یا علیحدہ علیحدہ آئے ہیں، اور یہ تمام صورتوں کو شامل ہوا. مثلا میرے پاس زید اور عمر اکٹھے آئے تھے تب بھی میرا یہ کلام صحیح ہے، میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمر، کیونکہ دونوں آئے ہیں یا نہیں آئے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. زید میرے پاس آج آیا ہے، عمر میرے پاس ایک مہینہ پہلے آیا تھا، میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، آیا زید بھی ہے اور آیا عمر، میں نے تو اکٹھے آنے یا علیحدہ آنے کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ سب صورتیں اس کے اندر شامل ہیں. آپ خود غور کر لیں، آپ جو بھی صورت ذکر کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا کلام صادق ہے. مثلا زید اور عمر اکٹھے آئے تھے تبھی میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، بالکل صحیح کلام ہے. الگ الگ آئے تھے لیکن میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، میرا کلام صحیح. جملے میں زید دیکھو پہلے اور عمر بعد میں، اگرچہ واقع میں اس کے برعکس ہوا تھا، عمر پہلے آیا تھا اور زید بعد میں، پھر بھی میرا کلام صحیح ہے. میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمر کہ میرے پاس زید اور عمر آئے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کون پہلے آیا کون بعد میں، میں نے تو صرف اتنا بتایا کہ میرے پاس زید اور عمر آئے تھے. تو معلوم ہوا عطف وہ کوئی تفصیل نہیں بیان کرتا، وہ تمام صورتوں کو شامل ہو جاتا ہے، اور عطف بھی جب واو کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. تو یعنی وہ مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ معطوف علیہ کے ساتھ معطوف کو جمع کر دیتا ہے. کس چیز میں؟ اس فعل کے کرنے میں، جو ماقبل میں فعل ہے اس فعل کے اندر اس کو شریک کر دیتا ہے. جب مفعول معہو جو ہے وہ مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک زمانہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمرن، یہ عمرن کو میں نے کیا بنایا؟ مفعول معہو. اب اس جملے کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس زید عمر کے ساتھ آیا، یعنی دونوں اکٹھے آئے ہیں. اب اس زید یہ آج آیا ہو اور عمر ایک مہینہ پہلے آیا تھا تو پھر میرا یہ کلام نہیں صحیح. بھائی میرا کلام تو یہ بتلا رہا ہے کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جب آپ کا مقصد یہ اکٹھا ہونا بیان کرنا ہو کہ دوسرے کو اکٹھے ہونے کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ مفعول معہو بنائیں گے. اور اگر آپ یہ نہیں بتلانا چاہتے، مطلقاً کلام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں دونوں شامل تو ہیں لیکن تفصیل نہ ہو، تو وہاں پھر آپ عطف والی صورت اختیار کریں گے. اور پھر آپ نے پڑھا تھا یہاں 4 صورتیں ہیں کہ بعض اوقات فعل لفظوں میں ہوگا اور کبھی فعل لفظوں میں تو نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ہوگا. جب فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو اور پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. اگر فعل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو پھر دونوں صورتیں جائز. جب عطف جائز ہے آپ چاہیں عطف کر لیں، اور فعل جب لفظوں میں ہے تو آپ مفعول معہو بھی بنا سکتے ہیں، یعنی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی.
اور اگر فعل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں، جب عطف نہیں جائز تو پھر کیا بنائیں گے؟ مفعول معہو ہی بنائیں گے، یعنی نصب ہی پڑھیں گے۔ اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہے پھر دو صورتیں کہ عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں۔ اگر عطف جائز نہیں تو پھر یہاں مفعول معہو ہی بنائیں گے، اور اگر عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے مفعول معہو، یعنی عامل معنوی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ کس پر عمل کریں گے؟ عامل لفظی پر۔ بھائی تو یہ تفصیلاً یہ بات گزر بھی گئی تھی اور مثالیں بھی ذکر ہو گئی تھیں، خلاصہ میں نے دوبارہ ذکر کر دیا۔ اب آئیے اگلے سبق کی طرف۔ فصل الحال لفظ يدل على بیان هیئۃ الفاعل او المفعول به او کلیہما۔ آج ہم حال کے بارے میں پڑھیں گے۔ منصوبات میں سے ایک حال ہے۔ حال جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حال بن رہا ہے، یا کسی جملے کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حال بن رہا ہے، تو ساتھ ہی دوسری بات کا بھی فوراً آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنا ہے اگر یہ معرب ہے، اور اگر یہ مبنی ہے یا جملہ ہے تو پھر یہ محلاً منصوب ہے۔ بھائی محلاً منصوب۔ تو اب حال کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے بھائی، حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ حال کا لفظ ہی بتلا رہا ہے، حال یہ حالت سے ہے، کیا کرتا ہے؟ ان کی حالت بیان کرتا ہے۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یعنی آتے ہوئے اس کی کیا حالت تھی؟ پیدل نہیں تھا بلکہ سواری کی حالت میں تھا۔ تو میں کہوں گا جاءنی زید راکبا، جاءنی زید، جاءنی آیا میرے پاس، کون؟ زید، اور آگے راکبا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ لیکن پھر یاد رکھو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے عموماً اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام بامحاورہ کلام میں آپ کو یوں کبھی سننے کو ملے گا بھی نہیں، آیا زید میرے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ ہاں، بلکہ جب اردو میں کلام کرتے ہیں تو یوں کہیں گے زید میرے پاس سوار ہو کر آیا، زید میرے پاس، دیکھا وہی معنی ہے۔ لیکن اسی کو جب آپ عربی میں بیان کریں گے کیسے بیان کریں گے؟ جاءنی زید راکبا، اور اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار۔ اور کوئی آپ کو کہتا ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرو تو پھر وہ جو حال تھا وہ درمیان میں لے جائیں گے، زید میرے پاس سوار ہو کر آیا، سوار ہو کر آیا یا سواری کرتے ہوئے آیا، دیکھا؟ تو یہ اس جملے کے بیچ میں لے جائیں گے۔ طریقہ آ گیا بھائی؟ تو بہرحال جس طرح آپ کو پسند آیا، آپ جس طرح ترجمہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو حال جو ہے وہ فاعل کی بھی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی وہ مفعول بہ کی حالت بیان کرنے کے لیے آئے گا، مفعول بہ کی۔ مثلا رأیت زیدا راکبا، میں نے دیکھا زید کو اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یا بامحاورہ کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے زید کو سواری کرتے ہوئے دیکھا، یا اس جیسا اور بھی جو مناسب آپ کو لگے بھائی۔ اب دیکھیے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، رأیت زیدن راکبن، زیدن بھی منصوب راکبن بھی منصوب، سوال میں نے زید کو ذوالحال بنایا اور راکبن کو کیا بنایا؟ سوال یہ موصوف صفت کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ دونوں منصوب ہیں اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، لیکن میں کیا بنا رہا ہوں؟ ایک کو ذوالحال ایک کو حال۔ جی کوئی اشکال کرتا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ جی صفت بھی تو حالت بیان کرتی ہے، رأیت زیدن راکبن، آپ ترکیب کرتے ہیں۔ چلیے پہلے ذرا ترکیب کر لیں، دوبارہ دیکھتے ہیں بھائی۔ پہلا جملہ کیا تھا؟
جاءنی زیدن راکبن، جی ترکیب کیجئے، جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر اعراب بھائی، آیا کون؟ زید، اور کس کے پاس آیا؟ میرے پاس، تو یہ مفعول بھی بنے گی ضمیر، تو جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول بھی، زید مرفوع لفظا فاعل ہے، لیکن پہلے آگے حال کو بھی جوڑنا ہے، تو ہمارے ہاں جب ترکیب کرواتے ہیں پھر پہلے باقیوں کو جوڑتے ہیں پھر بتاتے ہیں یہ فاعل ہے، حالانکہ طریقہ بات ایک ہی ہے، آپ چاہیں یوں کہہ دیں یہ زید کیا ہے؟ فاعل، اور راکبان اس سے کیا ہے؟ حال، لیکن جیسے یہاں رائج ہے طریقہ، چلیں اسی طرح کر لیں بھائی، جاء فعل نون وقایا کا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول بھی، زید مرفوع لفظا ذوالحال ہے تو فاعل ہی، لیکن فاعل ملا کے پھر کہتے ہیں دونوں کو، تو ذوالحال ہوا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، اور لفظاً کیوں؟ جسے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، آگے راکبن منصوب لفظاً حال تو ہے، صیغہ کون سا ہے؟ اس میں فاعل ہے، تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو پوری ترکیب کرنی ہے ہمیشہ، جی منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اب بتائیے منصوب کیوں؟ کیونکہ حال ہے، اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اچھا لفظاً کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، آگے کیجئے منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، مرفوع کیوں؟ کیوں وہ اس میں فاعل کے لیے فاعل ہے، محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے، جی آگے جلدی جلدی کیجئے بھائی، اب تو ترکیب کے ماہر ہیں آپ، ہاں شاباش، یہ ضمیر جب بھی غائب کی ضمیر ہے اس کا مرجع تلاش کیا کریں، عبارت اس سے حل ہوتی ہے، اور یہ راکبن نے کیا بننا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ذوالحال سے، ویسے بھی آپ معنی میں بھی غور کر لیں، راکب سوار، کون ہے سوار؟ دیکھا معلوم ہے یہ ہوا زید کو جانی چاہیے، اس کی طرف لوٹنی چاہیے، راکب کون ہے؟ سوار، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ جو لفظ ہوا کرے اسی پہ آپ غور کر لیا کریں، یہ لفظ کس کی صفت ہے؟ یہ راکب کون ہے؟ معلوم ہوا وہ زید ہے راکب، تو لہذا اسی کی طرف ضمیر لوٹے گی، اسی کی صفت ہے یہ، تو راکبن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید، یعنی ذوالحال کو، بلکہ یہ بھی نہ کہیں زید، بس یوں کہیں ذوالحال کو لوٹ رہی ہے، ذوالحال جو بھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہاں ذوالحال کو لوٹ رہی ہے، ہاں ذوالحال، اور یعنی ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہونی چاہیے بھائی، یہ بتانے کی نہیں ضرورت وہ کون ہے کون نہیں، بس اتنا کہہ دیں یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ اگرچہ وہی زید ہے، وہی زید ہے، بعض اوقات اشکال پڑے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعبیر کر لیں زیادہ عام ہے، بہرحال جو بھی آپ تعبیر اختیار کر لیں، مثلا میں کہتا ہوں جاء راکبن، جاء فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ذوالحال ہے، اور آگے راکبن اس سے کیا ہے؟ حال، اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ذوالحال، تو معلوم ہوا راکبن کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹے گی؟ کون ہے ما قبل میں؟ ذوالحال، توجہ ہے سبق کی طرف، چلو پہلے وہ ترکیب پوری کریں جو ابھی ہم کر رہے تھے، اچھا راکبن کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ زید کو، یا یوں کہیں جو کس کو راجع؟ ذوالحال کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، صورت سمجھ میں آگے، اس میں فاعل کو بھی سمیٹنا ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر، یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ جاء فعل کے لیے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے، یہ مل کر یہ فاعل ہوا، حالانکہ فاعل صرف کون ہے؟ صرف زید ہے، اور راکبن کیا ہے؟ حال ہے، جاءنی زید راکبن، تو فعل اپنے
فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ حال کو تو ہم نے کس سے جوڑ دیا تھا؟ ذوالحال سے، اور وہ پھر کیا بن گیا تھا؟ فاعل۔ تو ما قبل میں ایک صرف فعل تھا، اس کا مفعول گزرا تھا، اب یہ فاعل بھی آ گیا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا، بیان میں یہ کر رہا تھا کہ کہ حال کے اندر جو ضمیر ہے اس کو کس کی طرف لوٹاتے ہیں؟ ذوالحال کی طرف۔ تو تعبیر یہ ہے کہ آپ اس کا نام نہ ذکر کریں کہ وہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے یا کون ہے، بلکہ کیا کہیں؟ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ذوالحال کو۔ اگرچہ آپ یہ کہہ دیں زید کو لوٹ رہی ہے، بات آپ کی پھر بھی صحیح، لیکن بعض اوقات اشتباہ ہوگا، تو کم از کم پھر وہاں پر آپ یہ تعبیر اختیار کر لیں تو اشتباہ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاء راکبن، جی، جاء کے بعد تو زید نہیں آیا، اور جاء تو فعل ہے، اور ہر فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے۔ یہ فعل معروف ہے، فعل معروف کے لیے تو فاعل چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے تو کوئی فاعل نہیں آ رہا، فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، آگے تو راکبن کیا آ رہا ہے؟ منصوب۔ پھر کیا کریں گے؟ اسی جاء کے اندر فاعل کی ضمیر ہوگی، فاعل کی ضمیر، کیونکہ پہلا صیغہ غائب کا، تو اس کے اندر ضمیر ہوگی، اور کون سی ضمیر؟ ہوا۔ اور آگے راکبن کو اسی سے کیا بنائیں گے؟ حال۔ تو کیسے ترکیب ہوگی؟ جاء فعل، ہوا ضمیر، اس کے اندر اعراب، سب سے پہلے ہم اعراب حل کر رہے ہیں بھائی، مرفوع محلن ذوالحال۔ مرفوع کیوں؟ فاعل ہے۔ محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا یہ ذوالحال ہے؟ کیونکہ آگے حال آ رہا ہے، اس کی حیت بیان کر رہا ہے، اور مفعول وغیرہ تو یہاں کوئی ہے نہیں، اور حال کس کی حیت بیان کرتا ہے؟ فاعل کی یا مفعول کی؟ تو ہوا ضمیر ذوالحال۔ آگے کیجئے ترکیب، راکبن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہاں، اب دیکھا، اب آپ کہیں نا ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے ہوا ضمیر کو، تو سننے والا کہے گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے بجائے تعبیر ہی دوسری اختیار کر لیں کہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ذوالحال کو، اور ذوالحال وہی ہوا ہی ہے، لیکن آپ نے صرف لفظ بدل لیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ جاء راکبن، کیا ترکیب ہوئی؟ راکبن کی کیا ترکیب ہوئی؟ راکبن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال جو ہوا تھا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ تو بات چل رہی ہے حال کی۔ انہوں نے آپ کو بتلائیں گے کہ حال وہ لفظ ہے جو فاعل کی حالت بیان کرے، یا مفعول کی حالت بیان کرے، یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ میں نے ایک مثال ذکر کر دی، جاءنی زید راکبن، یہ راکبن کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ فاعل کی۔ دوسری مثال میں نے ذکر کی، رأیت زیدن راکبن، یہ راکبن کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ مفعول کی۔ ہاں، آپ اس کو فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں، رأیت، میں نے دیکھا زید کو، راکبن، اس حال میں کہ میں سوار تھا۔ یہ راکبن کو کس سے حال بنا دیں؟ فاعل۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو موقع محل کے مطابق ہوتا ہے، تو حال کبھی فاعل کی حالت بیان کرتا ہے، کبھی مفعول کی، اور کبھی دونوں کی حالت بیان کرتا ہے۔ مثلا رأیت زیدن راکبین، یہ مثال آگے آئے گی، رأیت زیدن راکبین، یہ راکبین دیکھیں، یہ حال ہے، اور تثنیہ ہے،
تسنیہ کیا تھا؟ راکب کے آخر میں کیا ملا دو؟ الف نون. راکبانی یہ حالت رفعی میں ہوگا، اور نصبی جری میں راکبین. اور حال بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو کس طرح پڑھیں گے؟ راکبین. اور ماقبل میں جملہ کیا تھا؟ رأیت زیدن. آگے راکبین. تو کس طرح ہوگی ترکیب؟ رأیت فعل با فاعل، اور تا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، یہ کیا ہے؟ فاعل. لیکن پہلے کیا بنا لو؟ ذوالحال، کیونکہ آگے حال آ رہا ہے. اور آگے زیدن منصوب لفظاً مفعول ہے، اور اس کو بھی کیا بناؤ؟ ذوالحال. آگے راکبین. راکبین منصوب لفظاً ہے یا تقدیراً ہے؟ تو راکبین یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اور منصوب کون سا ہے؟ لفظاً ہے یا تقدیراً ہے؟ لفظاً ہے. بھئی منصوب لفظاً کیسے؟ راکبین نون کے نیچے تو میں کسرہ پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی حرکت ہے. اور یہ تثنیہ کا اعراب کس کے ساتھ، نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. اور اس یا پر ہم اس وقت تلفظ کر رہے ہیں راکبین. تو راکبین منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اور اس کے اندر ہما تثنیہ ہے نا، تو تثنیہ والی ضمیر اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ ما قبل میں جو فاعل اور مفعول آئے جو ذوالحال گزرے ہیں. کیا تھا جملہ؟ رأیت زیدن راکبین. تو یہ رأیت میں جو توون یعنی متکلم کی ضمیر ہے، اور آگے جو اور زید جو مفعول ہے، تو یہ ہما ضمیر ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے. بھائی تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر ایک فاعل بن رہا ہے اور ایک مفعول، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا شروع میں، رأیت زیدن راکبن، آپ نے ابھی ترکیب کی تھی. رأیت فعل با فاعل، زیدن کیا ہے؟ ذوالحال، اور راکبن کو اس سے کیا بنایا تھا؟ حال. سوال یہ کہ زیدن کو موصوف اور راکبن کو اس کی صفت کیوں نہیں بناتے؟ دونوں منصوب ہیں، دونوں کا اعراب ایک ہے، اور موصوف صفت کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے. تو کیا جواب دیں گے اگر کوئی اشکال کرے؟ بھئی موصوف صفت کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے، اور نیز تعریف و تنکیر میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ. اور یہاں زید معرفہ ہے، علم ہے، اور راکب یہ نکرہ ہے. یہ ضمیر ہے کوئی؟ یہ ضمیر بھی نہیں، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے، یہ کسی کا نام بھی نہیں، علم بھی نہیں ہے، اور یہ اس پر الف لام بھی نہیں داخل، اور ان میں سے کسی کی طرف یہ مضاف بھی نہیں. تو یہ نکرہ ہے. جب یہ نکرہ ہے تو لہذا یہ صفت نہیں بن سکتا. تو اس کو پھر کیا بنائیں گے؟ رأیت زیدن راکبن. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ذوالحال عموماً معرفہ ہوتا ہے اور حال عموماً نکرہ ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. اور اگر کبھی حال معرفہ کی صورت میں آ بھی جائے تو بھی اس میں تعویل کر کے اس کو نکرہ بنا لیتے ہیں. اگر حال کس شکل میں آ جائے؟ معرفہ کی شکل میں آ بھی جائے تو اس کو بھی تعویل کر کے نکرہ بنا لیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید وحدہ، آیا میرے پاس زید، وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا. تو یہ وحدہ مضاف، ہا ضمیر مضافون الیہ، اور ہا ضمیر کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. تو معلوم ہو یہ وحدہ بھی کیا ہے اس وقت؟ معرفہ ہے. تو یہ حال معرفہ آیا، تو اس میں پھر تعویل کر کے علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہ منفردن کے معنی میں ہے.
وحدہ کا معنی بھی اکیلا، منفردن کا معنی بھی اکیلا، تو یہ وحدہ کس معنی میں ہے؟ منفردن کے معنی میں ہے، حال ہے، اور حال تو نکرہ ہوتا ہے، تو تعویل کر کے انہوں نے اس کو نکرہ بنا لیا۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی، فصل ای ھذا فصل، یہ فصل ہے، الحال لفظ، حال ایسا لفظ ہے، دیکھو لفظ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد یدل فعل آیا، اور میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتے ہیں؟ صفت، اور جبکہ معرفہ کے بعد اگر فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائیں تو وہ عموماً اس سے حال بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ حال۔ تو یہ نکرہ کے بعد آئے تو صفت بنے گئی، اور موصوف صفت کے ترجمے کا کیا طریقہ ہے؟ نکرہ میں موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آؤ؟ ایسا یا ایسی کا لفظ، تو کہتے ہیں الحال لفظ، حال ایسا لفظ ہے، یدل علی بیان ہیئت الفاعل، جو دلالت کرتا ہے فاعل کی ہیئت کے بیان پر۔ ہیئت حالت، جو فاعل کی حالت بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کی حالت بیان کرتا ہے۔ اوil مفعول بھی، یا مفعول بھی کی حالت بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کی حالت بیان کرتا ہے۔ او کلیہما، یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے، یعنی فاعل اور مفعول۔ نحو جاءنی زید راکبا، یہ تو ہم ترکیب ہم نے کر لی، جاءنی زید راکبا، دوبارہ جلدی سے کر لیجئے۔ جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظا ذو الحال، راکبا راکبہ منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، جو کس کو روٹ رہی ہے؟ زید کو، ذو الحال کو۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، دیکھا شبہ جملہ کو بھی جوڑنے کے لیے ضمیر کی ضرورت پڑی۔ ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال، وَضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُودًا، میں نے زید کی پٹائی کی، مشدوداً اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ جی ترکیب کیجئے، غور سے کرنی ہے آپ نے ترکیب بھائی۔ ضربت فعل با فاعل، جی تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، زیدن منصوب لفظا ذو الحال، مشدوداً منصوب لفظاً صیغہ اس میں مفعول، شاباش۔ جی آگے، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا، اس کا ہاں اس کا نائب الفاعل، اس میں فاعل میں فاعل ہوتا ہے اور اس میں مفعول میں نائب الفاعل، تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا نائب الفاعل، جو کس کو راجع ہے؟ ذو الحال یعنی زید کو۔ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مفعول ہوا ضربت فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، میں نے ملاقات کی عمر سے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ ترکیب کیجئے، لقیتو فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل اور یہ ذو الحال بھی ہے۔ آگے عمران منصوب لفظاً مفعول بھی اور یہ بھی ذو الحال ہے۔ راکبینی منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ یہ فاعل اور ما قبل میں جو فاعل اور مفعول ذو الحال ہیں دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے بھائی، اور وہ دونوں فاعل اور مفعول ذو الحال جو ہیں وہ اپنے حال سے مل کر کیا بن گئے؟ فاعل اور مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چلیے بس کرتے ہیں، بس میں هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔